وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين يضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله العظيم آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. آدمی جب احرام باندھ کر کے جاتا ہے اسی کو حضرت نے یہ کہا ہے یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا زہ مقدر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. خصوصاً حدود حرم کے اندر ہم یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سی جگہ ایسی ہوگی جہاں پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے مبارک پڑا ہوگا. اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع سے جب جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے چل رہے تھے آپ ان کے پاؤں کے نشان کو ان کے قدموں کو گنتی کر رہے تھے. غالباً کتابوں میں آتا ہے کہ اسی پر آپ اپنا پاؤں بھی رکھ رہے تھے
اور جتنے قدم مبارک آپ کے ہوئے گن کر آپ نے اتنے غلام آزاد کیے تھے. تو یہ نہیں معلوم کون کون سی جگہ پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پڑے ہوں گے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ پھر بھی اپنے گناہگار بندوں کو اللہ وہاں موقع دیتا ہے جانے کا. جس کو حضرت نے لکھا ہے، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا، سلام لیجے غلام آیا زہ مقدر. اور کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے دیکھ میں چھوڑ آیا. کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کاش ہمیں بھی توفیق مل جاتی. اسی کو حضرت نے لکھا ہے. اور کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے دیکھ میں چھوڑ آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن، بلاوے کے منتظر ہے لیکن، نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر. حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہ مقدر. سے نکل رہا ہوں، اللہ میرے سفر کو آسان کرے اور قبول کرے. آپ سے بھی دعا ہے کہ آپ اس کی قبولیت کے لیے دعا کر دیں. میں ایک بات کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ میرا اسی سرزمین پر میری پیدائش ہوئی ہے، میرا ننیال بھی بغل میں ہے. بہرحال آپ لوگ وہیں میرے چچا ہیں، ہوں گے کوئی ماموں ہوں گے. بچپن سے ابھی تک آپ لوگوں کے گود میں کھیلا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ ناگہانی غلطیاں ہو گئی تو اللہ کے واسطے معاف کرو. چونکہ اسی سرزمین پر ہم نے بچپنا سے جوانی گزارا ہے، ہو سکتا ہے بس کلامی ہو گئی ہو، بس آپس میں تلخ کوئی بات ہو گیا ہو. اگر ہو گیا ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے. آپ کے معافی کے بعد ہی اللہ معاف کریں گے. اس لیے میں آپ سے یہی درخواست کرنے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں. بس خدا حافظ. السلام علیکم. میں حج کے لیے روانہ ہونے والا ہوں اور میں تو اسی گاؤں کا اسی جگہ کا باشندہ ہوں. آپ ہی لوگوں کے بیچ میں پلا ہوں، بچوں سے جوانی تک اسی میں گزارا ہوں
और आपस में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, एक दूसरे से तरफ कलामी हो जाती है, कभी कोई बदजुबानी हो जाती है, तो बड़ाई करम आपसे यही इंतजार करेंगे कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके माफ़ करने ही के बाद अल्लाह पाक मुझसे कुछ कर सकते। तो ये हकूल इबाद है, हकूल अल्लाह नहीं, हकूल अल्लाह का वो अल्लाह पाक माफ़ करेंगे। लेकिन हकूल इबाद जब बंदा माफ़ कर देता है तो फिर ये आपसे इल्तिजा है कि बड़ाई करम, और आपसे इल्तिजा है कि आप हम लोगों के लिए दुआई मग़फ़िरत करें, यानी कि इस काम के लिए कि अल्लाह पाक हमारे हज को कबूल मकबूल फरमाए और जो है तो सफ़र को आसान फरमाए, जो भी अरकान वहाँ का हो अच्छी तरह उसको हम अदा कर सकें। आप लोगों की दुआ का मुस्तहब हूँ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।